بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے سوالات و تدریبات نمبر 2۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ انسانی کاوش کے ناطے اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اگر کوئی صاحب کو ساتھی کہیں پر کوئی غلطی پاتا ہے تو وہ مجھے ضرور اطلاع دے۔ پہلا سوال ہے جی، میت کے ورثاء کے گروپ کتنے اور کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے میت کے ورثاء کے 4 گروپ ہیں، اور پہلا گروپ ہے زوجین، دوسرا گروپ ہے فروع، تیسرا گروپ ہے اصول، اور چوتھا گروپ ہے حواشی۔ اگلا سوال ہے زوجین سے کیا مراد ہے جی؟ زوجین سے مراد شریک حیات ہیں، اور اس کے افراد کی تعداد 2، نمبر 1 خاوند اور نمبر 2 بیوی۔ یہ زوجین کا جو گروپ ہے اس کے افراد ہیں اور ان کی یہ تعداد ہے۔ اگلا سوال ہے جی، فروع سے کیا مراد ہے؟ اس کے کتنے افراد اور کون کون سے ہیں؟ فروع سے مراد نچلی نسل یعنی اولاد۔ اس کے افراد ویسے تو کلی طور پر اولاد پر بولا جاتا ہے، لیکن آسانی کے لیے ہم ان کو بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نیچے تک سب کو فروع کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اصول سے کیا مراد ہے جی؟ ہم نے جو پیچھے سوال پڑھا ہے کہ ورثاء، میت کے ورثاء کے گروپ کتنے ہیں، ان گروپ کے اندر ہر گروپ کو الگ الگ تفصیل سے بتلایا جا رہا ہے کہ اصول سے کیا مراد، اس کے کتنے افراد اور کون کون سے ہیں۔ اصول سے مراد اوپری نسل ہے، جس میں باپ، دادا، ماں، دادی اور نانی شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے حواشی سے کیا مراد، اس کے کتنے افراد اور کون کون سے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حواشی سے مراد کنارے کے رشتہ دار ہیں، جن میں تمام قسم کے بہن بھائی، عینی بہن، عینی بھائی، اللاتی بہن، اللاتی بھائی، اخیافی بہن اور اخیافی بھائی۔ اسی طرح اللاتی بتیجا، عینی بتیجا، عینی چچا اور اللاتی چچا، عینی چچا داد اور اللاتی چچا داد، یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، جن کی تعداد تقریباً 12 بنتی ہے۔ اگلا سوال ہے عینی اللاتی۔ اگلا سوال ہے عینی، اللاتی اور اخیافی کی اصطلاحات کے بارے آپ کیا جانتے ہیں؟ عام طور پر یہ بار بار لیکچر کے اندر عینی، اللاتی اور اخیافی یہ ٹرمز بولی جاتی ہیں۔ بعض ساتھیوں کو یہ بھی اشکال تھا کہ یہ کس کو کہا جاتا ہے، تو سنیے، عینی کی اصطلاح سگے بھائی اور بہن کے لیے ہے۔ اللاتی کی اصطلاح باپ شریک بہن اور باپ شریک بھائی کے لیے بولی جاتی ہے۔ ایسے ہی اخیافی کی اصطلاح ماں شریک بہن اور ماں شریک بھائی کے لیے بولی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے کل ورثاء کتنے ہیں؟ مرد و خواتین کی تعداد الگ الگ بتائیں۔ کل ورثاء کی تعداد 25 ہے، جن میں سے معتق و معتقہ کا وجود آج کل مفقود ہے۔ ایسے ہی دادی اور نانی کو ایک شمار کرنے سے باقی کل ورثاء کی تعداد 22 رہ جاتی ہے، جس میں کل مرد ورثاء کی تعداد 14 ہے، جبکہ خواتین ورثاء کی تعداد 8 ہے۔ اگلا سوال ہے نسبی ورثاء کتنے اور کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے
نسبی ورثاء کی تعداد 20 ہے۔ خاوند اور بیوی کے علاوہ مذکور ورثاء نسبی ورثاء ہے۔ نمبر 1 بیٹا، نمبر 2 بیٹی، نمبر 3 پوتا، نمبر 4 پوتی، نمبر 5 باپ، دادا، ماں، دادی، عینی بہن، اللاتی بہن، اخیافی بہن، اخیافی بھائی، عینی بھائی، اللاتی بھائی، عینی بھتیجا، اللاتی بھتیجا، عینی چچا، اللاتی چچا، ایسے ہی عینی چچا داد اور اللاتی چچا داد، یہ سب کے سب نسبی ورثاء میں سے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، سببی ورثاء کتنے اور کون کون سے ہیں؟ سببی ورثاء کی تعداد 2 ہے، صرف خاوند اور بیوی۔ اس کے متعلق ایک نوٹ ہے کہ موتق اور موتقہ بھی سببی ورثاء میں سے ہیں، لیکن یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ان کا وجود آج کل مفقود ہے، لہذا ان کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اگلا سوال ہے جی، جد صحیح اور جدہ صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ مجموعی طور پر جد کا لفظ دادے اور نانے دونوں پر بولا جاتا ہے۔ جد صحیح وہ دادا جس کے میت تک رشتہ میں کوئی مؤنث نہ آئے، جدہ صحیحہ وہ جدہ کہ میت تک اس کے رشتہ میں جد فاسد نہ آئے۔ یاد رہے، جد فاسد وہ ہوتا ہے جس دادا کے میت تک رشتہ میں مؤنث آئے، اسے جد فاسد کہتے ہیں۔ اگر مؤنث نہ آئے تو وہ جد صحیح ہے۔ آپ کو یا آپ کے کسی بھی جاننے والے کو وراثت کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو براہ کرم اسکرین پر یہ دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر ہی کمنٹ کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس آپ کے سوال کے جواب سے استفادہ کر سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والا نیا لیکچر آپ تک